السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ حیدرآباد دنیا کا مثالی و خوبصورت شہر، اقوام متحدہ کے ادارے ASEZ وفد کا تاثر۔ بی جے پی نے قانون ساز اداروں میں خواتین کے لیے 2 بار ریزرویشن دینے کا وعدہ کر کے دھوکہ دیا، کہ کویتا کا بیان۔ خانہ پور سے BRS رکن اسمبلی ریکھا نائک کی کانگریس ٹکٹ کے لیے درخواست۔ بالوں کے ہیئر کلپ میں چھپا کر لایا گیا سونا، حیدرآباد ایئرپورٹ پر پکڑا گیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حیدرآباد دنیا کا مثالی و خوبصورت شہر، اقوام متحدہ کے ادارے ASEZ وفد کا تاثر۔ اقوام متحدہ کے ادارے عقابہ اسپیشل اکنامک زون ASEZ کے وفد نے آج دفتر GHMC ٹینک بنڈ میں میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی سے ملاقات کی اور حیدرآباد کی ترقی و خوبصورتی سے متاثر ہو کر حیدرآباد کو دنیا کے شہروں میں ایک مثالی شہر قرار دیا۔ جیمز، جو وفد کی قیادت کر رہے تھے، نے حیدرآباد کی سڑکوں کی صفائی، خوشگوار ماحول، انفراسٹرکچر سے متاثر ہو کر کہا کہ حیدرآباد کا عالمی سطح کے شہروں میں ایک خوبصورت اور ترقی یافتہ شہر کے طور پر شمار ہوتا ہے۔ میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی نے وفد کو GHMC کی جانب سے شہر کی ترقی اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے واقف کروایا۔ بعد ازاں میئر وجے لکشمی نے بتایا کہ ASEZ آرگنائزیشن 175 ملک پر مشتمل ایک یونیورسٹیز ہے جو ڈیزاسٹر، خشک سالی، ماحولیاتی آلودگی، ماحولیات کا تحفظ، بیماریوں، غربت اور جرائم کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے اور دنیا میں انسانیت اور امن و امان خوشحالی لانا اس تنظیم کا نصب العین ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ کے صدر جیمز، نائب صدر بینجو، حیدرآباد ٹیم لیڈر کے پرشانت، کوئن، روز، جیڈن و دیگر موجود تھے۔ ناراض قائدین کو کے چندرشیکھر راؤ کی وارننگ۔ پارٹی کے ناراض قائدین کو سخت انتباہ دیتے ہوئے BRS کے صدر و چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے پیر کے روز کہا کہ پارٹی اصولوں کے خلاف جانے والے ڈسپلن شکن قائدین کو BRS سے باہر کا راستہ دکھایا جائے گا۔ مجوزہ اسمبلی الیکشن کے سلسلے میں پارٹی امیدواروں کی فہرست کی اجرائی کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے KCR نے کہا کہ یہ واضح کر دیا کہ BRS مخالف پارٹی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ پارٹی پسند پر چند قائدین کی ناخوشی کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی پارٹی کے خلاف جائے گا اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ تاہم چیف منسٹر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جہاں کوئی اختلاف پیدا ہوگا اسے حل کرنے کی پارٹی مکمل اہلیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناراضگیوں سے ہمیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ BRS امیدواروں کی فہرست میں BC کو صرف 22 سیٹیں، DK ارونا کا بیان۔ BJP کی قومی نائب صدر DK ارونا نے BRS پارٹی کے MLA امیدواروں کی فہرست میں BC کو صرف 22 سیٹیں الاٹ کرنے پر تنقید کی۔ حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ BRS کے ذریعے اعلان کردہ MLA امیدواروں کو دوبارہ الاٹ کیوں کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کے خلاف کئی الزامات ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ اپنی بیٹی کویتا کے علاوہ کسی بھی خاتون پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت جہاں تمام شعبوں میں خواتین کو ترجیح دے رہی ہے، وہیں BRS حکومت نے انہیں پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ یہ معاملہ MLA امیدواروں کی فہرست کے اعلان سے واضح ہو گیا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت نے خواتین کی عصمت دری کے واقعات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ چندرائن گٹے میں عام آدمی پارٹی کے دفتر کا افتتاح۔ عام آدمی پارٹی دفتر کا حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں افتتاح عمل میں آیا۔ ڈاکٹر ڈی سریدھر، کنوینر ریاست تلنگانہ نے افتتاح انجام دیا۔ تقریب کی صدارت محمد ماجد، انچارج چیولہ و حیدرآباد حلقہ پارلیمنٹ نے کی۔ اس موقع پر ایک ریالی کا اہتمام کیا جو چندرائن گٹا چوراہا تا بالاپور نکالی گئی۔ اس ریالی کا عوام نے جگہ جگہ استقبال کیا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ عوام دیگر پارٹیوں سے بیدار ہو چکے ہیں۔ عام آدمی پارٹی سے ان کی امید جاگی ہے۔ محمد ماجد نے عوام سے درخواست کی کہ اپنے مسائل پیش کرے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا فون نمبر 8080028080 جاری کیا اور اس پر مس کال کرے۔ اس موقع پر ڈاکٹر سیدہ رحیمہ احمد کو چندرائن گٹا حلقے کا کنوینر مقرر کیا گیا۔ ریالی میں رامو گوڑ، محمود علی ایڈوکیٹ، افضل سلیم، رانا رندھیر سنگھ، پریکشن، شہانہ، محمد واجد، اشہر کے علاوہ دیگر نے حصہ لیا۔ BJP نے قانون ساز اداروں میں خواتین کے لیے 2 بار ریزرویشن دینے کا وعدہ کر کے دھوکہ دیا
کہ کویتا کا بیان۔ تلنگانہ کی حکمران جماعت BRS کی رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے قانون ساز اداروں میں خواتین کے لیے دوبارہ ریزرویشن دینے کا وعدہ کر کے دھوکہ دہی پر BJP پر تنقید کی۔ انہوں نے سوال کیا کہ بھاری اکثریت ہونے کے باوجود خواتین ریزرویشن بل منظور کیوں نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قانون ساز اداروں میں خواتین کو ریزرویشن فراہم کیا جائے۔ BRS ٹکٹوں کی تقسیم پر BJP کے ریاستی صدر اور مرکزی وزیر کشن ریڈی کے تبصروں کے جواب میں کویتا نے ٹویٹر پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ کشن ریڈی نے ٹویٹ کرتے واضح کیا تھا کہ سنہرے خاندان کے ارکان نے پارلیمنٹ میں خواتین کو 33% ریزرویشن فراہم کرنے کے لیے دہلی کے جنتر منتر پر ڈرامہ کیا۔ تاہم اس مرتبہ پارٹی کی جانب سے اسمبلی انتخابات کے لیے جاری کردہ امیدواروں کی فہرست میں صرف 6 نشستیں ہی خواتین کے الاٹ کی گئیں۔ کویتا نے ان کے ٹویٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اپنے جوابی ٹویٹ میں کہا کہ چونکہ ادارہ جات مقامی میں خواتین کے لیے ریزرویشن کا قانون موجود ہے، اس لیے ملک میں 14 لاکھ خواتین ادارہ جات مقامی کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ BJP ان امیدواروں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتی ہے جنہیں ٹکٹ نہیں ملا ہے۔ انہوں نے کشن ریڈی سے کہا کہ اپنے سیاسی عدم تحفظ کو خواتین کی نمائندگی سے مت جوڑیں۔ اسلام کے خلاف سازشیں قدیم طریقہ کار، ناامید نہ ہونے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا مشورہ۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ موجودہ دور میں دین حنیف اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششیں بہت بڑھ چکی ہے۔ اسلام سے نفرت پھیلانے میں میڈیا سب سے آگے ہے۔ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد میں منعقدہ مذاکرہ بعنوان اسلاموفوبیا اور مسلم صحافیوں کا مطلوبہ کردار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام سے خوف کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انبیاء کے دور سے ہی دین اسلام کے خلاف خوف زدہ سازشیں جاری ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے خلاف سماج کو خوف میں مبتلا کرنے اور اسلام کے خلاف غلط فہمیاں بڑھانے کی کوششیں کی جاتی رہی۔ مسلمانوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا۔ سب سے پہلے حضرت سمیہ کو ہجومی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مولانا نے کہا کہ کئی صحابہ نے اعتراف کیا تھا کہ وہ خوف میں تھے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، ان کے ساتھ رہنے کے بعد ان کا خوف غلط ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا اس نفرت انگیز ماحول میں مسلم صحافیوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ صحافیوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بدگمانیوں کو دور کرنے کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کا بہتر انداز میں استعمال کرتے ہوئے برادران وطن تک اسلام کی صحیح صورت اور عمدہ تعلیمات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا میں اسلام کے خلاف جن سوالات کو اٹھائے جا رہے ہیں ان کا سہل مگر مدلل جواب بروقت فراہم کرنا چاہیے۔ سماج میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف موجود غلط فہمیوں اور گمراہ پروپیگنڈے کا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں تاکہ مخالفین اسلام اور برادران وطن کے ذہنوں کو صاف کیا جا سکے۔ اپوزیشن کی کوششوں کے باوجود تلنگانہ میں BRS برسر اقتدار آئے گی، ایرابلی دیاکر راؤ کا بیان۔ تلنگانہ کی وزیر پنچایت راج ایرابلی دیاکر راؤ نے کہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کرے، BRS حکومت ریاست میں ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آئے گی اور چندر شیکھر راؤ وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر عوام امن و سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چندر شیکھر راؤ کو ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بننا چاہیے۔ وزیر موصوف نے یدادری مندر کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چندر شیکھر راؤ جنہوں نے پرامن تحریک کے ذریعے تلنگانہ حاصل کیا، ریاست کو تمام شعبوں میں ترقی دی ہے اور تلنگانہ ملک کے لیے ایک مثالی بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور BRS حکومت کی کارکردگی کی ستائش کی ہے۔ اس طرح کے مشہور اور مؤثر انداز میں حکومت کرنے والے وزیر اعلیٰ ماضی میں نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں BRS حکومت واپس آئے اور عوام امن سے رہ سکیں۔ گوشہ محل سے میں ہی پارٹی امیدوار ہوں، راجہ سنگھ کا دعویٰ۔ انقیاس آرائیوں کے درمیان کے پارٹی قیادت نے موجودہ رکن اسمبلی کو حلقے اسمبلی گوشہ محل خالی کرنے کی ہدایت دینے کے بعد BJP سے معطل رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے پیر کے روز خود ہی اعلان کیا کہ گوشہ محل سے وہ پارٹی کے امیدوار رہیں گے۔ اپنی جانب سے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے راجہ سنگھ نے دعویٰ کیا کہ پارٹی قیادت نے انہیں احساس دلایا کہ حلقہ اسمبلی گوشہ محل سے وہی پارٹی امیدوار رہیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ریاستی صدر BJP جی کشن ریڈی، کریم نگر کے MP و پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری بنڈی سنجے اور ڈاکٹر کے لکشمن MP کی انہیں تائید حاصل ہے۔ خانہ پور BRS رکن اسمبلی ریکھا نائک کی کانگریس ٹکٹ کے لیے درخواست۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کے امیدواروں کی پہلی فہرست کی اجرائی کے بعد
اپنا نام شامل نہ ہونے پر ضلع نرمل خاناپور رکن اسمبلی اجمیرا ریکھا نائک نے پارٹی چھوڑنے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ ان کے پی اے نے کانگریس پارٹی کے ٹکٹ کے لیے گاندھی بھون میں درخواست داخل کی۔ واضح رہے کہ پیر کے دن چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے بی آر ایس سے مقابلہ کرنے والے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ حلقہ اسمبلی خاناپور سے ریکھا نائک کے بجائے بی جانسن کو پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے۔ امکان ہے کہ ناراض لیڈر ریکھا نائک بہت جلد کانگریس پارٹی میں شامل ہوں گی۔ اس موقع پر ریکھا نائک میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حلقے کے عوام ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی عوام کے نام وقف کر دینے کے مقصد سے ہی سیاست میں قدم رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خاناپور سے مقابلہ کرنا طے ہے۔ بالوں کے ہیئر کلپ میں چھپا کر لایا گیا سونا حیدرآباد ایئرپورٹ پر پکڑا گیا۔ حیدرآباد کے شمس آباد پر ایک خاتون مسافر سے بھاری مقدار میں سونا ضبط کیا گیا۔ یہ سونا بالوں کے ہیئر کلپ کے ذریعے غیر قانونی طور پر اسمگل کیا جا رہا تھا۔ روڈیم کوٹنگ والی کلپ میں تقریباً 397 گرام سونا تلاشی کے دوران برآمد ہوا۔ حکام نے بتایا کہ مارکیٹ میں اس کی قیمت 21 لاکھ روپے ہے۔ اس مسافر کے بیگ میں سے 22 اور 18 کیرٹ کی انگوٹھیاں اور چین بھی ضبط کیے گئے۔ حکام نے بتایا کہ مسافر شارجہ سے انڈیگو کی پرواز میں آیا تھا۔ حیدرآباد کے کسٹم حکام نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر روڈیم کوٹنگ کے ساتھ بالوں کے کلپ کی ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ ٹھیک ہے، بریکٹ اس کو نکال دو۔ حیدرآباد کے مضافات میں نابالغ لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کا شرمناک واقعہ۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میر پیٹ میں نابالغ لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق 14 سالہ لڑکی میر پیٹ علاقے میں رہنے والی اپنی بہن کے مکان آئی ہوئی تھی۔ پہلے ایک نوجوان نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی۔ لڑکی کی مزاحمت پر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑکی کے بہن کے گھر پہنچا۔ معلوم ہوا ہے کہ چاقو کی نوک پر ڈرا دھمکا کر 4 نوجوانوں نے لڑکی کے ساتھ شرمناک حرکت کی۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ملزمین گانجے کا نشہ کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے ارکان خاندان پر بھی حملہ کیا۔ بعد ازاں وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے مقام واقعے پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ کمشنر پولیس رچکنڈا ڈی ایس چوہان نے بھی میر پیٹ پولیس اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے عہدیداروں سے معاملے کی تفصیلات حاصل کی۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کر کے لڑکی کو طبی معائنے کے لیے ہاسپٹل بھجوا دیا اور ملزمین کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اسمبلی ٹکٹ نہ ملنے پر بی آر ایس رکن اسمبلی ڈاکٹر راجیا زار و خطار رو پڑے۔ تلنگانہ میں حکمراں جماعت کے ملے تاتیکونڈا راجیا نے اسٹیشن گھنپور اسمبلی حلقے سے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر پارٹی کارکنوں اور ان کے چاہنے والوں سے مل کر زار و خطار رو پڑے۔ انہوں نے کیمپ آفس میں کارکنوں سے ملاقات کی۔ اس دوران امبیڈکر مجسمے کے سامنے بیٹھ کر ان کی موت پر سوگ منایا۔ اس موقع پر کارکنوں نے راجیا کے حق میں نعرے لگائے۔ ایم ایل اے کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے آنسو بہائے۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے ایم ایل اے بھی جذباتی ہو گئے اور روتے ہوئے اپنا درد ظاہر کیا۔ راجیا نے اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ انہیں سازشوں سے ٹکٹ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی طرف سے کھینچی گئی لکیر کو عبور نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چیف منسٹر کے وفادار ہیں۔ راجیا نے کہا کہ میں ہمیشہ عوام کے ساتھ رہوں گا۔ میرا مستقبل میرے بڑے بھائی چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہے۔ ఆచార్యమే కాకుండా ఏనాడు కూడా 2001 నుండి ఇప్పటి వరకు ఏనాడు కేసీఆర్ గారిని పల్లెత్తు మాట్లాడలేదు. వారి నాయకత్వంలో పనిచేయడం కాక 2011లో కేసీఆర్ గారు ఒక పిలిపిస్తే అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి తెలంగాణ జెండా పట్టుకొని మరి ఆనాడు 15 సంవత్సరాల సీనియారిటీ కాంగ్రెస్ ఉన్నా కూడా రాజేంద్ర కేసీఆర్ చేయి పట్టుకుని తెలంగాణ అంతా తిరగడం జరిగింది. రెండోసారి ఆ రకంగా త్యాగం. మూడోసారి ఉప ముఖ్యమంత్రి పోయిన నేనున్నా। नींद से नहीं उठ रहे थे बच्चे, मां ने गरम गरम पानी डाल दिया। तेलंगाना के मेदक में चौंका देने वाला वाकया। बच्चों की नींद से न उठने पर बरहम खातून ने इन पर गरम गरम पानी डाल दिया। यह अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना जिले मेदक विलदुर्ती मंडल के एलकापल्ली मौजू में पेश आया। मौजे से ताल्लुक़ रखने वाले साइलू और संतोषा को 2 बच्चे बताए गए, जिनके नाम श्रीनिधि और ऋत्विक हैं। पिछले कुछ दिनों से शौहर बीवी के दरमियान झगड़े चल रहे थे और खातून काफ़ी बरहम थी। इतवार की रात वो तमाम हस्बे मामूल सो गए। पीर की सुबह जब खातून अपने बच्चों को उठा रही थी तो गहरी नींद में थे और नहीं उठे। बरहम खातून ने अपने दोनों बच्चों पर गरम गरम पानी डाल दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर झुलस गए।
बच्चों को इलाज के लिए मेदक के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां ऋत्विक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। तांडूर असेंबली हलके में बीआरएस टिकट की लड़ाई खत्म, पायलट रोहित रेड्डी और महेंद्र रेड्डी के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार। विकाराबाद जिले के तांडूर असेंबली हलके में बीआरएस पार्टी टिकट के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी और रुकन कौंसिल पी महेंद्र रेड्डी के दरमियान जारी लड़ाई खत्म हो गई। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान से कबल दोनों कायदीन को प्रगति भवन तलब करते हुए टिकट की लड़ाई ख़त्म करने का मशवरा दिया और महेंद्र रेड्डी को काबीना में शामिल करने का तयक़ुन दिया, जिसके बाद दोनों कायदीन के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म हो गए। बताया जाता है कि आज रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने महेंद्र रेड्डी की क़यामगाह पहुँचकर उनका आशीर्वाद लिया और एक दूसरे से मिठाई खिलाई। वाज़ेह रहे कि 2018 के इंतखाबात में पायलट रोहित रेड्डी कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला करते हुए बीआरएस उम्मीदवार पी महेंद्र रेड्डी को शिकस्त दी थी और चंद महीनों के बाद पायलट रोहित रेड्डी बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए थे। पायलट रोहित रेड्डी की बीआरएस पार्टी में शामिल होने के बाद महेंद्र रेड्डी का सियासी मुस्तकबिल गैर यकीनी हो गया, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान पार्टी टिकट हासिल करने के मसले पर अक्सर लड़ाई देखी जा रही थी। हरियाणा के नूह जिले में हुए तशद्दुद के मुल्जिम आमिर पर पुलिस की फायरिंग। हरियाणा क्राइम ब्रांच ने मंगल को नूह जिले में 31 जुलाई को होने वाले फिरका वाराना तशद्दुद में मुलव्विस एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने बताया कि खुफिया इत्तला के बाद ज़िले क्राइम ब्रांच की एक टीम ने मंगल के रोज़ अरावली पहाड़ी इलाके में इनकाउंटर के बाद नूह के दिहेड़ा गाँव के रहने वाले आमिर को गिरफ्तार किया। फायरिंग के दौरान मुल्जिम आमिर को टांग में गोली लगी। मुल्जिम को इलाज के लिए नेहलाद मेडिकल अस्पताल में दाखिल कराया गया। गुरुग्राम पुलिस के तर्जुमान कृष्ण कुमार ने बताया कि मुल्जिम के कब्जे से एक गैर कानूनी देसी साख्ता पिस्तौल और 5 ट्राम भी बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि नूह तशद्दुद केस में अब तक 61 FIR दर्ज की गई और 280 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने पर 12 अफराद के खिलाफ 12 FIR दर्ज की गई। नूह के SP नरेंद्र बजारानी ने अवाम से अपील की कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस के खिलाफ वर्दी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सरूर नगर के पुलिस अहदेदारान अक़लियती कमीशन के रूबरू पेश, मोहम्मद इमरान कत्ल से मुतालिक बयान कलमबंद। ACP सरूर नगर ने आज तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन के इजलास पर पेश होकर अपना बयान कलमबंद करवाया। वाज़ेह रहे कि 17 अगस्त को सरूर नगर की साकिन मुमताज़ बेगम नामी खातून ने कमीशन से रुजू होकर एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि 5 अगस्त को उनके फर्जंद मोहम्मद इमरान उम्र 21 साल को सरूर नगर के ही साकिन लक्ष्मण सिंह उर्फ सोनी सिंह का फ़ोन आया। उनकी बाइक रिपेयर के मुतालिक उमूर को हल करने के लिए आने की हिदायत दी गई। चुनाचे मोहम्मद इमरान सोनू सिंह से मुलाकात के लिए रवाना हुए और फिर वापस घर नहीं आए। इनका सेल फ़ोन भी बंद हो गया। 7 अगस्त को मोहम्मद इमरान की गुमशुदगी के मुतालिक सरूर नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, वहीं पुलिस की जानिब से कोई खातिर ख़ास जवाब नहीं दिया गया। मुमताज़ बेगम की शिकायत पर कमीशन ने मुस्लिम अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान के साथ रूनुमा हुए भयानक वाक़े पर DCP सरूर नगर को आज मुफस्सिल रिपोर्ट के साथ कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत दी थी। कमीशन ने इस मामले की मज़ीद कार्रवाई 4 सितंबर को मुक़र्रर की है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस DCP को हिदायत दी गई कि वो 23 अगस्त को कमीशन के इजलास पर पेश हों, क्योंकि DCP आज कमीशन के इजलास पर हाजिर नहीं हुई। हैदराबाद में दिन दहाड़े छोटे बच्चे पर कातिलाना हमला, वारदात का CCTV फुटेज वायरल। हैदराबाद में सरेआम एक ऑटो ड्राइवर ने छोटे बच्चे पर कातिलाना हमला कर दिया। यह वाक़या कल जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन के हदूद में दिन दहाड़े पेश आया। छोटा बच्चा अपने घर के करीब खेल रहा था कि एक ऑटो ड्राइवर वहां पहुंचा और उसने बच्चे को ज़मीन पर पटक कर रेज़र ब्लेड से इसका गला काट दिया, जिसके नतीजे बच्चा गिर पड़ा और हमलावर वहां से चला गया। मकामी अफराद ने ज़ख्मी बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। यह वहशियाना वारदात देखकर मकामी अफराद लड़के की चीख पुकार पर इसे बचाने के लिए पहुँच रहे थे कि ऑटो ड्राइवर वहाँ से फ़रार हो गया। कातिलाना हमले की वजह फौरी पता नहीं चल सकी। पुलिस तहकीकात कर रही है। इस दिल दहला देने वाले वाक़े का CCTV फुटेज तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसने बच्चे पर हमला क्यों किया, इनके दरमियान क्या रिश्ता है, इस बात का फौरी पता नहीं चल सका। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने मीडिया से बात करते हुए एक मुतनाज़िया बयान दिया। इनका कहना था कि कोई भी शख्स किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन इंतखाब तो मैं ही जीतूंगा। नरेंद्र मोदी ही अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कहा। मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेंगा तो कमल ही।
हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी। AIMIM इनकलाब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी M.A. कवी अब्बासी ने बात करते हुए कहा कि इनकी पार्टी तेलंगाना रियासत के तमाम असम्बली नशिस्तों पर अपनी उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं इलेक्शन बहुत करीब आ रहा है और हर पार्टी अपनी अपनी लिस्ट रिलीज़ कर रही है। जैसा कि गांधी भवन में भी जो है सो फॉर्म्स दे रहे हैं। BRS तो अपनी लिस्ट रिलीज़ कर ली है। ये नहीं मालूम कि बाद में फिर सेकंड लिस्ट ला के इसमें से कितनों को निकालता है कि वो भी देखना है। तो ये मत समझिए कि यही कैंडिडेट्स रहेंगे। और AM इनकलाब पार्टी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ेगी। पूरे तेलंगाना के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कंटेस्ट करने वाली है। और AM इनकलाब पार्टी इख्तिदार पे आने वाली पार्टी है। AM इनकलाब पार्टी जो है सो यहाँ की हुकूमत बनेगी। CM हमारा रहेगा। आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे अल्लाह चाहे तो घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब, गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब रहेगा। और AM इनकलाब पार्टी जो है सो इख्तिदार पे आके यहाँ पर हुकूमत बनाएंगी। और ये गरीबों की पार्टी है, कोई ख़ानदानी पार्टी नहीं है, कोई बाप दादा की पार्टी नहीं है, कोई बाप से बेटा बेटे से बेटे की नहीं है। ये सब कॉमन पर्सन की पार्टी है। तो वी वांट टू ब्रिंग चेंज, बदलाव लाना है हमारे को, चेंज लाना है। कब तक खानदानी पार्टियों का सपोर्ट करेंगे आप लोग? आगे बढ़ के आइए, एक इनकलाब लाइए, एक तूफान की तरह आगे बढ़ रही है पार्टी। और आने वाले लोग इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी अगर कंटेस्ट करना है, आइए हमारे पार्टी ऑफिस पे पैदा करिए। हमारे नेशनल कन्वेंस बैठते 3 और 5 के बीच में, आके फॉर्म ले जाइए। इंशाअल्लाह ताला आपका एप्लीकेशन दीजिए। आपको अगर आप उसमें कमेटी में रखेंगे, अगर आप पास हो गए तो आपको टिकट दे दिया जाएगा। आपका लीडर आप चुनिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लेके आइए कि इनको टिकट दीजिए। हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, जनता, हर कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता खुद सेलेक्ट करेंगी। ये हमारा लीडर रहेगा, ये हमारा कायद रहेगा, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। एनी टाइम आइए आप लोग 3 और 5 के बीच में आके हेड ऑफिस मोगलपुरा फायर स्टेशन करने हैं। इंशाअल्लाह ताला बदलाव के लिए, चेंज के लिए, हर गली गली इनकलाब, घर घर इनकलाब। खुदा हाफिज़। कोरटला में और एक कत्ल की वारदात का वाक़या पेश आया, जिसमें एक नौजवान का आधी रात को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक कत्ल का यह वाक़या मिटपल्ली शहर के वेंकटराव पेटा कॉलोनी में पेश आया। इस वाक़े के बाद अवाम में तशवीश की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस के मुताबिक कस्बे के चावेड़ी इलाके के कन्नम सतेश को वेंकटराव पेटा कॉलोनी के एक शराबखाने में नामालूम हमलावरों ने बेदर्दी से पीट कर हलाक कर दिया। मकामी लोगों की इत्तला के मुताबिक पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वाक़े पर जाकर इलाके का मुआयना किया। पुलिस ने तस्दीक की कि सतीश की मौत पहले ही हो चुकी थी। SI श्यामराज ने बताया कि मुलजिम की तलाश तेज़ कर दी गई है। मुतवफ़्फ़ी को बीवी और एक बेटा है। कत्ल की वजह अभी तक मालूम न हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT।